انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے عربی زبان کے اندر، عربی بنا دیا ہے اس کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو قرآن حکیم کا عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن حکیم کو سمجھ سکو، یعنی قرآن کا پرائمری مقصد اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اس کو چومنا چاٹنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا ہے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اتنی زیادہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہو۔ آپ کو آپ کا کوئی دوست انگلینڈ جا کے انگلش میں خط لکھے اور آپ کو انگلش نہ آتی ہو، تو آپ کئی لوگوں سے کوشش کریں گے کہ یار یہ جو اس نے خط لکھا ہے مجھے پتہ چلے میرے دوست نے میری طرف کیا روانہ کیا۔ لیکن قرآن اتنی مظلوم کتاب ہے کہ یہ کریٹر آف دا یونیورس، اس کائنات کے بنانے والے نے آپ کی طرف اپنا آخری پیغام بھیجا ہے انسانیت کی طرف، کہ جس کے بعد اب کوئی پیغام نہیں آنا۔ عربی زبان میں نازل کیا، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی، اس کا تو ہمیں ترجمہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جتنی بھی میجر زبانیں ہیں ان میں قرآن حکیم کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ انگلش میں ہو گیا تو آپ سمجھ لیں پوری دنیا کا ہو گیا۔ ایسے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جن میں آپ انگلش ترجمہ ڈالیں تو دنیا کی ہر زبان میں اس کو ترجمہ کر دیں گے۔ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی میں ہو چکا ہے، چائنیز لینگویج میں، فرینچ کے اندر، ملائی لینگویج کے اندر، آلموسٹ جتنی میجر لینگویجز دنیا کے اندر ہیں ان کے اندر ترجمہ قرآن حکیم کا ہو چکا ہے۔ اب کوئی لیم ایکسکیوز نہیں کسی کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہوا تھا۔ میں اگلے دن طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ طارق جمیل صاحب کے لیے ایک اور لیکچر تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہے تھے، وہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے وہ جملے بولنے شروع کیے، ورنہ پہلے جملے ان کی زبان پہ اس طرح کے کبھی نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں یہ علماء نے جو اردو کے اندر قرآن حکیم کے ترجمے کیے ہیں یہ کیا اپنے لیے کیے ہیں؟ ان کو تو عربی آتی تھی، یہ آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں، آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ یہی بات جو ہم بھی بولتے تھے۔ طارق جمیل صاحب کو تبلیغ میں لگے ہوئے 40 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، آج تک انہوں نے یہ جملہ کبھی زبان سے نہیں بولا تھا۔ کیا اب ایسی چینج آ گئی ہے ان کے اندر؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ بھی بالکل حال ہی میں ایک ہفتہ پہلے ہی ان کو یہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ترجمے علماء نے پبلک کے لیے کیے تھے تاکہ پبلک اردو کے ذریعے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھے اور قرآن کو سمجھے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہے نا کہ اس لیے ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھ سکو، یعنی عربی لوگوں کو، اور اسی لیے علماء نے ترجمے کیے تاکہ تم اردو میں سمجھ سکو، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ تو میں نے طارق جمیل صاحب کو بتانا ہے کہ یہ سب سے بڑی سازش علماء کے طبقے سے ہوئی ہے، آپ ایکسپوز کریں ان کو۔ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے فضائل اعمال، اس میں جو فضائل قرآن والا چیپٹر ہے، پہلا چیپٹر حکایات صحابہ کے بعد والا، اس کے اندر ایک اتنی خطرناک بات لکھی ہے کہ اس کے بعد کوئی پاگل ہی ہوگا جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا۔ انہوں نے لکھا کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اور وہ 15 علوم انہوں نے گنوائے ہیں، اور 14 تو چلے پھر بھی فزیکل علوم ہے، 15واں انہوں نے کہا یہ علم وہ بھی ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوگا۔ مطلب ہے قرآن نو ہاتھ نہ لانا، کرنٹ مارے گا جے۔ کتنی بڑی آپ نے ایک قدر لگا دی، وہ آپ نے کہہ دی خاص، یعنی اگر کوئی 14 بیچارے سیکھ بھی لے رہا، انہوں کو 15واں تو نہیں نہ آیا، بہانا رکھ لیا نا، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، اتنی بڑی ہرڈل رکھ دی۔